ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا دیا پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس محفل میں انشاءاللہ ہم اپنے پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس اور بابرکت بچپن کے حوالے سے کچھ سنیں گے اور سنائیں گے، اور عاشقان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس طرح کی گفتگو میں جو لذت اور جو چاشنی ہے وہ عشاق خود ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ ویسے پہلے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن چونکہ میں اپنے معمول کے مطابق انشاءاللہ پرسوں جب ولادت کی مقدس رات آئے گی تو اس رات کے اندر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی ولادت کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا میں۔ تو آج کی اس محفل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بچپن کو ہم سنیں اور سنائیں اور اپنے دلوں کے اندر اجالے پیدا کریں۔ اور یہ تو ظاہر سی بات ہے، بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر ادا سے پیار کرتا ہے، اور پھر وہ ادا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا ہو، اور پھر وہ ادا بچپن کی ادا ہو۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا تھا نا کہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کتنا پیارا تھا، میں ہر سال بیان کرتا ہوں، آپ حضرات ہر سال سنتے ہیں، نہ بیان کرنے میں میرے لطف کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے اور نہ آپ لوگوں کے مزے کے اندر کوئی کمی کا احساس ہوتا ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے، پیارے آقا کا ذکر ہو اور پیارے آقا کے بچپن کا ذکر ہو۔ میں تو اپنے دل کی بات اگر بتاؤں تو جب یہ گفتگو میں کرتا ہوں تو میرا تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے اس گنہگار زبان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنے پیارے آقا کی ثنا کے لیے یہ زبان کھل رہی ہے۔ لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے دعا کی دی، یا رسول اللہ جب میرا آقا علیہ الصلوۃ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو لواء الحمد کا جھنڈا لے کر کے جب میدان محشر میں ہوں گے اس وقت ہم حضور کی شان بیان کریں گے، تو یہاں بھی بیان کریں گے وہاں بھی بیان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو دودھ پلانے والی مقدس خاتون ہیں وہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ روایتوں کے مطابق میرے آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اپنے پیارے بیٹے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 7 دن تک دودھ پلایا ہے، اور اس کے بعد میں چند دن تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی مقدس خاتون حضرت سویبہ ہیں۔
یہ روایتیں آپ حضرات نے کئی بار سنی ہے نا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ابو لہب کی باندی سویبہ نے میرے آقا کی ولادت کی خوشخبری جا کر کے اپنے آقا ابو لہب کو سنائی تھی۔ ابو لہب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، یہ وہ بد نصیب ہے جس کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری سورہ تبت یدا نازل فرمائی ہے۔ سویبہ نے جب جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سنائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اب اس وقت کوئی نبوت کا اعلان تو تھا نہیں، بس یہ خوشی تھی کہ اللہ نے مجھے ایک بھتیجا دیا ہے۔ بھتیجے کی خوشی میں اس نے انگلی اٹھا کر کے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ اس کے مرنے کے بعد میں لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے تو اس نے کہا عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میں نے اپنے بھتیجے محمد کی پیدائش پر جو خوشی مناتے ہوئے انگلی اٹھا کر کے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے مجھے پیر کے دن کچھ آرام ملتا ہے۔ اگر ایک کوئی دشمن رسول میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی خوشی منا کر کے دنیا سے چلا گیا، وہ اتنا آرام پا رہا ہے جو تن من دھن سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد پر خوشی منانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے صدقے میں کتنی نعمتیں پائیں گے، کتنی نعمتیں پائیں گے۔ انشاءاللہ جب پائیں گے تو غلام خود ان کا احساس کریں گے۔ اور آگے بڑھنے سے ایک بات میں اور یہ بھی بتا دوں کہ جن جن عورتوں نے، جن جن مقدس خواتین نے میرے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام خواتین کو بعد میں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ یعنی 6 وہ عورتیں ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری مقدس خواتین کو بعد میں دولت ایمان عطا فرما دی۔ میرے آقا جن عورتوں کا دودھ پئیں اور وہ ایمان سے محروم رہ جائیں، یہ رب کی رحمتوں کو گوارا نہیں ہوا۔ خود حضرت حلیمہ نے جب دودھ پلایا وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئی، ان کے شوہر حضرت حارث ایمان کی دولت پا گئے، ان کی بیٹیاں اور ان کے بیٹے، اللہ نے سب کو ایمان کی دولتوں سے مالا مال فرما دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 6 دن تک حضرت آمنہ کا دودھ پیا اور چند دن تک حضرت سویبہ کا دودھ پیا، اور اس کے بعد میں آپ حضرات کو یہ روایتیں تو معلوم ہیں، عرب کا طریقہ یہی تھا کہ عربوں میں جو بچے پیدا ہوتے تھے تو دیہات کی عورتیں دودھ پلانے کے لیے ان کو لے جاتی تھی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر کے انہیں دودھ پلا کر کے جب دودھ پلانے کی مدت پوری ہو جاتی تھی تو چھوڑ کے چلی جاتی تھی۔ اور یہ روایتیں بھی بڑی لذیذ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے گئے اور ان کو طائف کی وادیوں کے اندر اور پھر طائف سے قبیلہ بنی سعد جانے کا موقع ملا، جب اس طرح کی باتیں وہ سنتے ہوں گے تو انہیں حضرت حلیمہ کا مکان ضرور یاد آتا ہوگا۔ اس زمانے میں قبیلہ بنی سعد بڑا فصیح و بلیغ علاقہ تھا، اس قبیلے کے اندر بہت پیاری عربی بولی جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ کے قبیلے کی عورتیں اپنے بچوں کو لے کر کے وہ مکۃ المکرمہ کی طرف چل پڑی تھی کہ مکہ کے اندر جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو دودھ پلانے کے لیے لائیں گی، کچھ خرچ وغیرہ مل جائے گا، ہمیں سہولتیں میسر آئیں گی۔ لیکن جب حضرت حلیمہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ میں مکہ کی طرف چلی ہیں تو ان کا حال کیا تھا خود انہوں نے بیان فرمایا، ہم جس سواری پر، جس کھچر پر سوار تھے وہ اتنا کمزور تھا، کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں تھا، سب سواریوں سے پیچھے رہ جاتا تھا۔ بار بار قبیلے والے کہتے تھے حلیمہ تمہاری سواری بڑی کمزور ہے، تم بہت پیچھے رہ جاتی ہو۔ اور خود حضرت حلیمہ کا یہ حال تھا کہ ان کا جو دودھ دینے والا جانور تھا اس کے تھن بھی خشک ہو گئے تھے، بچہ بھوک کی وجہ سے رات بھر سو نہیں پاتا تھا۔ خود حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کو بھوک کی وجہ سے رات میں جاگ کر کے رات گزارنا پڑتا تھا۔ یہ کیفیت اور یہ حالت تھی۔ جن عورتوں کی سواریاں بڑی تیز تھی وہ تو مکہ کے اندر آئیں اور بچوں کو انہوں نے پہلے ہی لے لیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان مبارک میں یا تو کوئی دودھ پلانے والی آئی نہیں، اور یا پھر آئی تو واپس چلی گئی کہ ان کے والد کا تو انتقال ہو گیا ہے،
ہے ہمیں کوئی زیادہ یہاں پر مال و دولت تو ملے گا نہیں، یہ سوچ کر کے وہ واپس چلی گئی. لیکن یہاں پہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میری محبت یہ کہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کی قسمت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانا لکھا ہی نہیں تھا، یہ مقدر تو حضرت حلیمہ کو رب نے عطا فرمایا تھا. اور یہاں پہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، کبھی بندہ کچھ نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ دل مسوچ کر کے رہ جاتا ہے، وہاں پہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. کبھی اللہ کی مصلحت یہی ہوتی ہے، اس کے اندر بڑے راز ہوا کرتے ہیں. حضرت حلیمہ نے مکے کے اندر بچوں کو تلاش کیا، کوئی بچہ نہیں ملا. کہا وہی عبد المطلب کا ایک پوتا ہے، اپنے شوہر سے مشورہ کیا، کہا خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں، وہ ان کے والد تو انتقال کر گئے ہیں، زیادہ مال تو ملے گا نہیں، لیکن خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہی ہے ہم اسی بچے کو لے کر کے چلے جائیں. شوہر نے کہا میری بھی تو مرضی یہی ہے، خالی ہاتھ نہ جائیں، جاؤ حلیمہ تم اسی بچے کو لے کر کے آ جاؤ، ہم اسی کو دودھ پلانے کے لیے اپنے قبیلے میں لے جائیں گے. عرب میں جو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قبیلوں میں بھیجا جاتا تھا اس کی کئی وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی دیہات کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ بڑی صاف ستھری ہوتی ہے تاکہ بچے کی جو نشو نما ہو وہ بہت پیاری نشو نما ہو. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شہر کے اندر جو بولیاں ہوتی تھی آپس میں خلط ملط ہو جاتی تھی، اور دیہات میں جو عربی بولی جاتی تھی خالص عربی بولی جاتی تھی تاکہ بچہ وہاں کی خالص عربی کے اندر پروان چڑھے. اور اس کے علاوہ کئی حکمتیں وہاں پر بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھیجنے کی ہوا کرتی تھی. حضرت حلیمہ نے شوہر سے مشورہ کیا اور حضرت آمنہ کے مکان میں پہنچ گئی اور حضرت آمنہ سے آ کر کے کہا کہ آمنہ مجھے پتہ چلا ہے آپ کے بیٹے کو کوئی دودھ پلانے کے لیے نہیں لے کر کے گیا، یہ سمجھ کر کے کہ ان کے والد تو دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے شکم کے اندر تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد حضرت عبداللہ کو اٹھا لیا تھا. اور یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ میرے محبوب پر کسی کا احسان رہے. بہرحال جب حضرت آمنہ کے سامنے حضرت حلیمہ نے دودھ پلانے کی خواہش کو ظاہر کیا تو حضرت آمنہ نے کہا ہاں عورتیں یہاں پر آئی نہیں، حلیمہ جاؤ میرے بچے کو لے جا کر کے تم دودھ پلا سکتی ہو. حضرت حلیمہ کا آگے کا بیان سنے. اب تک تو حلیمہ اپنی مجبوری سمجھ رہی تھی، آگے جا کر کے حلیمہ کو پتا چلا یہ میری مجبوری نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت عجمہ کے لیے مجھ کو چن لیا اور میرا انتخاب فرما لیا تھا. حضرت حلیمہ کہتی ہے جب میں گئی تو میں نے وہاں پر جانے کے بعد میں کیا دیکھا، سفید رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے اور نیچے ہرے رنگ کی چادر بچھی ہوئی ہے. حضرت آمنہ کے بیٹے وہاں پہ آرام کر رہے ہیں. کہہ رہی کہ جب میں گئی اور میں نے چہرہ دیکھا میں تو فریفتہ ہو گئی، مجھ پر تو دیوانگی طاری ہو گئی، اتنا خوبصورت بچہ، اللہ اکبر. حضرت حلیمہ کہتی ہے میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں بچے کو جگاؤں، میں نے بڑے آہستہ سے اس بچے کو اپنی گود کے اندر اٹھا لیا اور گود میں اٹھانے کے بعد میں نے دھیرے سے جب بچے کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا تو بچے نے آنکھیں کھول دی اور بچہ مسکرانے لگا. جب آنکھیں کھولی حضرت آمنہ کے بیٹے نے تو میں نے کیا دیکھا کہ آنکھوں سے لے کر کے آسمان تک نور کا ایک سلسلہ جا رہا ہے. حضرت حلیمہ دیکھ کر کے دنگ رہ گئی کہ اس بچے کی آنکھوں سے اتنا نور نکل رہا ہے، اور کیوں نہ نور نکلے. اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا تھا نا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ رب قدیر نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اتنی نورانیت عطا فرمائی، حضرت حلیمہ بھی انوار دیکھ کر حیران ہو گئی. اور پھر حضرت حلیمہ نے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبوں پہ تبسم دیکھا نا، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. ان کے نثار کوئی کیسے بھی رج میں ہو جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو تبسم ہوتا تھا نا، اعلیٰ حضرت سرکار نے اس تبسم کا جو نقشہ کھینچا ہے نا کہ جن اللہ کے رسول علیہ السلام کو اگر کوئی پریشان حال اگر دیکھ لے اور میرے آقا علیہ السلام کی مسکراہٹ کو دیکھ لے تو سارے غم وہ بھول جاتا تھا، بلکہ اللہ اسے خوشیوں سے مالا مال فرما دیا تھا. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام.
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حلیمہ نے تو پہلے دل میں سوچا ہوگا مجھے کوئی مالدار بچہ نہیں ملا، لیکن حضور جب مسکرائے ہوں گے حضرت حلیمہ کا تو سارا غم اسی وقت ختم ہو گیا ہوگا۔ پھر حضرت حلیمہ نے دیکھا بچے سے جو خوشبو آ رہی ہے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم اطہر کی جو خوشبو ہے، اس خوشبو کا کیا کہنا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو غسل دے رہا تھا، اس وقت میں نے جو خوشبو سونگی نا، قسم خدا کی ایسی خوشبو میں نے کبھی بھی نہیں سونگی۔ اور حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے بعد میں آپ کا مقدس ہاتھ جب میرے سینے پہ لگانا، زندگی بھر اس کی خوشبو مجھ سے کبھی نہیں گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی خوشبو بہت نرالی الگ ہی خوشبو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوشبو عطا فرمائی۔ ایک صحابی ہیں، حضور کو تلاش کر رہے تھے، پتہ معلوم نہیں تھا، خوشبو سونگتے سونگتے 3 میل کا سفر کر کے مقام قباء میں پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول یہاں پر موجود ہیں۔ ایک بار مصر کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں، وہ بریلی شریف کے اندر آئے تھے، اور حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک بار میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے روضے پہ گیا تو سرکار کی سنہری جالیوں کے قریب جب میں پہنچا، مجھے بہت پیاری خوشبو آئی، میں اس خوشبو کو سونگ کر کے مست ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ اتنی پیاری خوشبو یہ کہاں ملے گی، تو میں نے بہت معلومات کی، تو کچھ لوگوں نے مجھ کو بتایا یہ عود ہندوستان کے اندر ملتا ہے۔ آج میں یہاں پہ آیا ہوں، آپ مجھے وہ عود منگوا کر کے دے دیں جو سرکار علیہ السلام کے روزے کے پاس جو میں نے خوشبو سونگی تھی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے مصر کے بہت بڑے جید عالم، بڑے شیخ تھے، سب سے مہنگا والا جو عود تھا منگا کر کے ان کو پیش کیا۔ انہوں نے جب سونگ کر کے دیکھا تو کہنے لگے وہ خوشبو تو نہیں ہے جو میں نے سرکار کے روزے پہ سونگی تھی۔ حضرت نے فرمایا وہ جس خوشبو کی تم بات کر رہے ہو نا، وہ خوشبو میرے آقا کے روزے کے علاوہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ یعنی بتا دیا وہ خوشبو عطر کی خوشبو نہیں تھی، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو تھی، اور ایسی خوشبو کائنات کے اندر کہیں پر ڈھونڈنے سے بھی تم کو نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوشبو اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ حضرت حلیمہ نے دیکھا مسکرا رہے ہیں، آنکھوں سے نور نکل رہا ہے، اور خوشبو بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حلیمہ نے جب بچے کو گود میں لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنے جو ہے وہ پستان سے منہ لگا کر کے جب دودھ پلانے لگی، میرے آقا علیہ السلام نے دائیں طرف سے دودھ پیا، لیکن جب بائیں طرف سے دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ نے پستان پیش کیا، میرے آقا علیہ السلام نے لبوں سے جو ہے وہ دودھ پینے کے لیے اپنے ہونٹوں کو آگے نہیں بڑھایا۔ یعنی میرے آقا کو پتا تھا حلیمہ کا ایک اور بچہ ہے، اگر میں ایک طرف سے پی رہا ہوں تو دوسری طرف حلیمہ کے بیٹے کا حق ہے۔ میرے آقا نے پیدا ہوتے ہی بتا دیا میں نبی نا انصافی کرنے نہیں آیا ہوں، میں دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور دنیا کے اندر تشریف لاتے ہی بچپن میں اتنا انصاف فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد میں آمنہ سے اجازت لے کر کے وہ اپنے شوہر کے پاس گئی۔ جب حضرت آمنہ کے شوہر حضرت حارث نے حضور کا چہرہ دیکھا تو وہ بھی فریفتہ ہو گئے، کہا اتنا پیارا بچہ حلیمہ تم لے کر کے آئی ہو۔ اب تک تو وہ افسوس کر رہے تھے کہ کوئی مالدار کا بیٹا نہیں ملا، حضور مل گئے، اور میرے آقا کا جب چہرہ انہوں نے دیکھ لیا نا تو سارے غم ان کے دور ہو گئے۔ کہا حلیمہ تم تو بڑی برکت والا، بڑے نور والا بچہ لے کر کے آئی ہو۔ اب چند راتوں تک حضرت حلیمہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ میں وہاں پر رکے۔ اب تک تو یہ عالم تھا کہ رات کے اندر بچہ بھوک کی وجہ سے روتا تھا، یہ عالم تھا کہ شوہر کو بھی نیند نہیں آتی تھی، حلیمہ کو بھی جاگ کر کے رات گزارنا پڑتا تھا۔ حضرت حلیمہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو لے کر کے گھر پہ گئی جہاں پہ ان کا قیام تھا، تو کیا دیکھا، جس جانور کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں تھا وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، بچے کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ نے خود بھی پیا اور اپنے شوہر کو بھی پلایا۔ اب رات ہوئی تو بڑے سکون کی نیند آئی، اس سے پہلے رات میں جاگنا پڑتا تھا، آج کی رات بڑی برکت والی رات ہو گئی۔ ان کے شوہر کہنے لگے حلیمہ ہماری تو قسمت ہی بدل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برکت والے بچے کے صدقے میں ہمیں تو بہاریں ہی بہاریں نصیب فرما دی۔ چند راتوں تک حضرت حلیمہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے مدینہ منورہ میں ہیں۔ ایک رات میں حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں چاروں طرف نور کا گھیرا ہے،
اور ایک ہرے کپڑے کے اندر کوئی بندہ ہے وہ پاس میں کھڑا ہے. دیکھ کر کے دنگ رہ گئے. حضرت حلیمہ سے ان کے شوہر نے کہنے لگا, شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ, مجھے پتا چلا یہ جو بچہ تم لائی ہو نا, اس بچے کی بڑی نرالی شان ہے. اب مجھے یہ خبر ملی ہے جب سے یہ بچے پیدا ہوئے تب سے یہودیوں کے علماء نے کھانا پینا بند کر دیا ہے. حلیمہ ہم کو جلدی یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے, مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے کوئی اس بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے. اب اس کے بعد میں حضرت حلیمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کے کہتی, آمنہ اب ہمیں اجازت دے دو تاکہ ہم آپ کے پیارے بیٹے کو لے کر کے ہم اپنے قبیلے کے اندر چلے جائیں. حضرت آمنہ نے پیار و محبت کے سائے میں اپنے پیارے بیٹے کو دیکھ کر کے رخصت کیا. حضرت حلیمہ آئیں, اپنی سواری پر سوار ہوئی, خانہ کعبہ کے پاس پہنچی, طواف کیا. جب سواری پر حضور سوار ہو گئے تو وہ سواری جو چل نہیں پا رہی تھی وہ اتنی وجد میں آ گئی, اس نے خانہ کعبہ کے سامنے 3 سجدے کیے اور سر اٹھا کے فخر سے اس نے گویا کہ یہ کہہ دیا, اب میری قسمت بدل گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کونین کا دولہ میرے اوپر سوار کرنے کے لیے عطا فرما دیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو لے کر اب جب سواری چلنے لگی, جب آ رہے تھے حضرت حلیمہ کی سواری بار بار پیچھے رہ جاتی تھی. اب جب میرے آقا جب سوار ہو گئے سواری بڑی تیز چلنے لگی. قبیلے والوں نے کہا, حلیمہ سواری بدلی کر کے آ گئی. کہا میں نے سواری نہیں بدلی کی ہے, میں نے سوار کو بدل لیا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کو جب سواری پہ بٹھایا گیا نا, وہ سواری ہوا سے باتیں کرنے لگی, ہوا سے باتیں کرنے لگی. راستے کے اندر بکریاں آتی تھی, راستے میں کھیت کھلیان آتے تھے, سب حضرت حلیمہ کو مبارکباد دیتے تھے, حلیمہ تم تو مالدار ہو گئی, قبیلہ بنی سعد کے اندر تم سب سے زیادہ بزرگی والی ہو گئی. کہیں سلامی پیش کی جا رہی ہے, کہیں مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے. روایتوں میں یہ آتا ہے پورے راستے میں حضرت حلیمہ نے بڑے عجائبات دیکھے, بڑی بشارتوں کا معاملہ سنا. حضرت حلیمہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر جب اپنے قبیلے کے اندر پہنچی, وہ مکان جہاں پہ سونا سونا پن محسوس ہوتا تھا, حضور جب اس مکان میں آ گئے, اب اس مکان کے اندر نور ہی نور نظر آنے لگا. اور پھر بعد میں ایک بار قبیلے کی عورتوں نے حضرت حلیمہ سے آ کے کہا تھا, حلیمہ رات بھر تم چراغ جلاتی ہو, رات میں جب سو جاؤ تو چراغ بند کر دیا کرو. حضرت حلیمہ نے کہا میں نہیں چراغ جلاتی, جب سے میرا بیٹا محمد میرے گھر میں آیا ہے مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ نے اتنا پیارا چہرہ دیا ہے, اس کے چہرے کے اجالے سے میرا گھر جگمگایا کرتا ہے. اب وہی قبیلہ بنی سعد جہاں پہ سوکھا پڑا تھا, جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے, لوگ پس مزدہ تھے. میرے آقا علیہ السلام جب اس قبیلے میں گئے نا, گھر گھر میں بہار آ گئی, کھیت کھلیان خوب جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو گئے, جانوروں کے تھنوں کے اندر دودھ آ گیا. اور حضرت حلیمہ کے گھر میں تو اتنی برکتیں ہوئی, اتنی برکتیں ہوئی. قبیلے کی عورتیں کہا کرتی تھی کہ اے بچوں تم کہاں دودھ پلانے, کہاں پہ تم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو؟ حلیمہ جہاں پہ اپنی بکریوں کو چراتے ہیں وہاں پہ تم بھی اپنی بکریوں کو چرایا کرو. اب جب قبیلے کے لوگوں نے حضرت حلیمہ کے چرانے کی جگہ میں بکریوں کو جب چرانا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بکریوں کو بھی شادابی عطا فرمائی. یعنی یہ سمجھ لیجئے میرے آقا قبیلہ بنی سعد میں کیا گئے, پورے قبیلے کا نقشہ ہی بدل گیا. اور پھر میرے آقا علیہ السلام کا جو بچپن ہے, حضرت حلیمہ نے اس بچپن کا جو نقشہ بیان کیا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حلیمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن کے اندر عالم یہ تھا, بچے جب رات میں سوتے ہیں اور صبح میں اڑتے ہیں تو ان کی آنکھیں کچھ میلی میلی ہوتی ہیں, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو اتنی چمکدار آنکھیں ہوتی تھی جیسے لگتا تھا کسی نے آنکھوں میں سرما لگا دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی کبھی کپڑوں میں پیشاب نہیں فرمایا. جب حاجت ہوتی تھی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسمانی حالت سے اس کا اظہار فرما دیا کرتے. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں دودھ پلاتی تھی اور اگر منہ صاف کرنے میں اگر کچھ وقت لگ جاتا تو غیب سے ان کا چہرہ پاک صاف کر دیا جاتا تھا. حضرت حلیمہ کہتی تھی جب چادر اوڑھنے کا ان کا ارادہ ہوتا, اگر میں چادر اڑانے میں تاخیر کرتی تو غیب سے ان کو کوئی چادر اڑا دیا کرتا. بچپن کے اندر بچوں کا جو ناٹک کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ طریقہ نہیں تھا. نہ آپ روتے تھے, نہ بچوں کی طرح کوئی ایسی حرکت کرتے تھے جو ناپسندیدہ ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو بچپن, اللہ اکبر. حضرت حلیمہ کہتی ہیں ایک بار میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے
پالنے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اپنی انگلی کو ہلا رہے تھے. میں دیکھ رہی تھی کہ آسمان کے اندر جو چاند تھا، جیسے جیسے وہ انگلی ہلاتے تھے ویسے ویسے چاند بھی حرکت کرتا تھا. یعنی نور والے آقا ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کھلونا بھی نور والا عطا فرمایا تھا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر اس نور کے کھلونے سے کھیلا کرتے تھے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب زبان مبارک کھولی تو سب سے پہلے جو کلمات آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ اور سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ مقدس کلمات سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے دل سے آوازیں آیا کرتی، روزانہ ایک نور اترا کرتا اور کچھ مرغ یعنی آسمانی فرشتے آتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کے اندر، وہ غائب ہو جایا کرتے. نئی نئی چیزیں اور عجائبات حضرت حلیمہ کو دیکھنے کا موقع ملا. جب سے حضور ان کے گھر پہ گئے تھے سارے گھر والوں کا نقشہ ہی بدل گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جو دیہات کی بچیاں ہوتی ہیں جب شام کا وقت ہوتا ہے اپنی گود کے اندر بچوں کو اٹھا لیتی ہیں اور باہر آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور آپس میں باتیں کیا کرتی ہیں کہ دیکھو میرا بھائی ایسا ہے، میرا بھائی ایسا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے وقت میں میرے آقا کی بہن حضرت حلیمہ کی بیٹی شیمہ وہ گود میں اٹھا کے جب اپنی سہیلیوں کے درمیان جاتی ہوں گی اور جب ان کی سہیلیاں یہ کہتی ہوں گی میرا بھائی بڑا سونا ہے، میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے، تو حضرت شیمہ کہتی ہوں گی جیسا خوبصورت میرا بھائی ہے اتنا خوبصورت تو کسی کا بھائی نہیں. تو ساری بچیاں کہتی ہوں گی شیمہ تم صحیح کہتی ہو، اتنا حسین و جمیل بھائی اللہ نے جو تم کو عطا فرمایا اتنا خوبصورت بھائی اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انداز کے اندر اپنا بچپن گزار رہے ہیں. اور کونین کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پالنے میں ہوتے تھے نا تو فرشتے جھولا جھلایا کرتے تھے اور نرالی نشو نما تھی، نرالی نشو نما. بچے جتنا ایک مہینے میں بڑھتے ہیں میرا آقا علیہ السلام اتنا ایک ہفتے میں بڑھ جاتے، اور بچے جتنا ایک سال میں بڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ایک مہینے میں بڑھ جاتے. عجیب نشو نما. بچے جب بچپن کے اندر چلنا سیکھتے ہیں تو پہلے گھٹنوں کے بل چلتے ہیں. کونین کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھٹنوں کے بل نہیں چلے، جب چلنے لگے تو ڈائریکٹ میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر کے چلنے پڑے. کونین کے دولہ کو گھٹنوں پہ چلنے کی کیا ضرورت ہے، ساری کائنات تو ان کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے تیار نظر آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام جب دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے اور نرالی نشو نما جب آگے بڑھی، ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ماں حضرت حلیمہ سے کہا ماں یہ جو بچے میرے بھائی بہن ہیں یہ روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کی والدہ حضرت حلیمہ نے کہا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ماں میں بھی چاہتا ہوں میں بھی ان کے ساتھ میں بکری چرانے جاؤں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے انہیں اچھے کپڑے پہنائے اور اچھی طرح بالوں میں تیل لگایا، خوب سنوارا. اس کے بعد میں ایک تختی لی اور گلے میں لٹکا دی. میرے آقا نے پوچھا ماں یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا یہ تختی میں نے گلے میں لٹکا دی ہے تاکہ اتنے خوبصورت تو آپ کو نظر نہ لگے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس تختی کو توڑ کر کے پھینک دیا، کہا اللہ میرا محافظ ہے، مجھے اس طرح کے کسی ٹوٹکے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ میں چراگاہ کی طرف نکلے ہیں. اب روایتوں میں تو کہیں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا، لیکن میرا وجدان اور میری محبت یہ کہتی ہے وہ بکریاں جو پہلے آگے آگے چلتی تھی اور حضرت حلیمہ کے بچے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جس دن کونین کے دولہ اپنے بھائیوں کے ساتھ میں اپنی بہنوں کے ساتھ میں بکریوں کے لیے روانہ ہوئے تھے تو اس دن بکریاں آگے نہیں چلی ہوں گی، بکریاں پیچھے ہوں گی، کونین کے دولہ آگے ہوں گے. بکریوں کو بھی پتا ہے یہ وہ آقا ہیں جن سے آگے چلنا یہ ادب کے خلاف ہے. اور پھر ایک بار حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ حضور نظر نہیں آ رہے ہیں، تلاش کیا تو دیکھا کہ شیمہ لے کر کے آ رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام کو جب شیمہ کی گود میں دیکھا حضرت حلیمہ نے ناراض ہو کر کے کہا اتنی دھوپ کے اندر تم میرے بیٹے کو کیوں لے کر کے گئی؟ تو حضرت شیمہ نے جواب دیا ماں دھوپ نہیں تھی، میں جب لے کر کے گئی ہوں اپنے بھائی کو، جیسے ہم لوگ دھوپ میں جاتے تھے بادل کا ٹکڑا آ کے ہم پہ سایہ کرنے لگ جاتا تھا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بچپن ہی سے اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا حضور دھوپ میں آ جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سائے کے لیے بادل کو بھیج دیا کرتا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے
کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھتے تھے تو بسم اللہ پڑھ کر کے ہاتھ رکھا کرتے تھے. یعنی بچپن ہی سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ طریقہ. آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے. اگر بچے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تھے آپ منع فرما دیتے تھے, کیونکہ حضور کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے, انہیں تو ساری کائنات کی قیادت کا فریضہ انجام دینا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیارا جو بچپن چل رہا تھا, عورتیں آتی تھی اپنے بچوں کو لے کر کے حضرت حلیمہ کے گھر پہ. حضرت حلیمہ میرا آقا علیہ السلام کا پیارا پیارا ہاتھ ان بچوں کے سر پہ رکھ دیتی, ان بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ شفا پیدا فرما دیتا. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے حضرت حلیمہ پانی منگواتی اور پانی کے اندر حضور کے دستے مبارک یا پائے مبارک کو رکھ دیتی, عورتیں اس پانی کو لے جاتی اور اپنے بچوں کو اس پانی کی برکتوں سے مالا مال کروایا کرتی تھی. یعنی بچپن ہی سے انوار و تجلیات اور فیوز و برکات کا جو سلسلہ جاری ہوا تھا, قبیلہ بنی سعد اس کو محسوس کر رہا. پورے قبیلے کے اندر شادابی ہی شادابی, خوشیاں ہی خوشیاں. حضور اگر کہیں چلے جائیں اور خوشی نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. حضور جب کسی کی طرف دیکھ کے مسکرا لے تو اللہ وہاں پہ بھی خوشی عطا فرما دیتا ہے. حضرت حلیمہ کے مکان میں یہ بچپن گزر رہا تھا. جب دودھ چھڑانے کی مدت پوری ہو گئی تو حضرت حلیمہ کا دل تو نہیں چاہتا تھا, لیکن وعدے کے مطابق واپس ان کو مکہ لے جانا پڑا. مکہ میں جب پہنچی حضرت آمنہ کے حوالے میرے آقا علیہ السلام کو کیا, لیکن دل کے اندر بار بار یہ خیال آتا تھا کاش آمنہ مجھے واپس دے دیں, میں پیارے بیٹے کو لے کے چلی جاؤں. اتفاق کی بات ہے ان دنوں مکہ کے اندر کچھ وبا پھیلی ہوئی تھی, تو حضرت حلیمہ نے کہا یہاں وبا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو واپس لے کے چلی جاؤں. حضرت آمنہ نے بھی دیکھا کہ یہاں پہ وبا چل رہی ہے, کہاں حلیمہ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. اب حضرت حلیمہ کے دوبارے نیارے ہو گئے, جو چاہتی تھی وہی ہو گیا. اللہ اکبر. انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کو گود میں لیا اور دوبارہ اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2 سال کے بعد تیسرے سال میں داخل ہوئے, اور آپ کا پیارا بچپن اسی انداز کے اندر آگے چل رہا ہے. ایک بار ایک عجیب واقعہ پیش آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں حلیمہ کے بچوں کے ساتھ بکریوں کے لیے گئے ہوئے تھے چرانے کے لیے. اچانک حضرت حلیمہ کا لڑکا بھاگتا ہوا آیا. کہا ابا جان امی جان غضب ہو گیا غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ ہمارا جو حجازی بھائی ہے, جو مکی بھائی ہے, آج 3 لوگ آئے اس کو پکڑ کر کے ٹیلے پر لے گئے اور اس کے سینے کو چیر دیا ہے. جب ماں باپ نے سنا تو پریشان ہو گئے, دوڑے دوڑے جو ہے وہ صحرا کی طرف گئے. دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ٹیلے کی چوٹی پر بیٹھے ہیں, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. قریب گئے, گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھا کر کے کہا اے میرے پیارے بیٹے بتاؤ کیا ہوا؟ کہا میں یہیں پر موجود تھا, آسمان سے 3 لوگ اترے, انہوں نے مجھے اٹھا کر کے زمین پر لٹا دیا. ایک نے میرے سینے کو چاک کیا, دوسرے نے میرے جسم کے اندر سے کوئی چیز نکال کر کے باہر پھینک دی, اور تیسرے نے میرے قلب کے اندر مہر لگائی. میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا, منور ہو گیا. پھر میرے سینے کو انہوں نے بند کر دیا اور اس کے بعد میں مجھے اٹھا کر کے گود میں لیا. میرے جو ہے وہ سینے کو, میرے ماتھے کو جو ہے چوما اور چوم کر کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے اگر آپ کو پتہ چلے تو آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جن برکتوں سے مالا مال کیا ہے. یہ کہا اور وہ آسمان کی طرف چلے گئے, اور پھر میں انہی کو دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. جب سینہ مبارک کو دیکھا تو چاک کرنے کا نشان لگا ہوا تھا. یہ سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ میرے آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک کے اندر 4 مرتبہ پیش آیا. یہ پہلا جو واقعہ پیش آیا تھا یہ اس وقت پیش آیا جب اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت حلیمہ کے مکان کے اندر پرورش پا رہے تھے. حضرت حلیمہ نے جب دیکھا اور شوہر سے مشورہ کیا کہ مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے, کہیں کوئی جن اور آسیب کا معاملہ تو نہیں ہے, کہیں کچھ ہو نہ جائے, اب ہمیں ان کو واپس چھوڑ کے آ جانا چاہیے. میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا. میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف 4 سال کی ہو گئی. حضور علیہ السلام کو سواری پہ بٹھایا, مکہ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. جب مکہ کے قریب پہنچے حضرت حلیمہ کو کچھ حاجت پیش آ گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام کو وہیں پر بٹھایا. حضرت حلیمہ اپنے کام سے چلی گئی. جب واپس آئی تو دیکھا حضور نہیں ہے. حضرت حلیمہ کو تو ہوش اڑ گئے, چلا چلا کے کہنے لگی میرے بیٹے کہاں ہو, میرے بیٹے کہاں ہو, لیکن کوئی آواز نہیں آتی تھی. ایک بوڑھا آیا, کہا کیا پریشانی؟ کہا میرا بیٹا گم ہو گیا. کہا تمہارا بیٹا ایک صورت میں مل سکتا ہے, آؤ میرے ساتھ آؤ. ہاتھ پکڑ کے لے گیا کہ سامنے جو یہ بت ہے نا ہوبل,
تم اس سے کہو یہ تمہارا بیٹا دے دے گا۔ کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو، میرا بیٹا اتنا برکت والا بیٹا ہے، اگر بت کے سامنے نام بھی لے لیا جائے تو بت کانپنے لگ جاتے ہیں۔ کہا نام لو تو صحیح۔ زبردستی اس نے جا کر کے کہا کہ ان کا بیٹا گم ہو گیا ہے، ان کا نام محمد ہے۔ جب حضور کا نام سنا نا تو بتوں پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ کہا تم کس کا نام ہمارے سامنے لے رہے ہو جس سے ہمارے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے؟ حضرت حلیمہ گئی اور جا کے حضرت عبد المطلب کے سامنے پیش ہوئی۔ کہا میں آپ کے پوتے کو چھوڑنے کے لیے آئی تھی، پوتا تو آپ کا گم ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب آئے، خانہ کعبہ میں نماز ادا، خانہ کعبہ کے اندر دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد میں انہوں نے اعلان کر دیا سب میرے پوتے کو تلاش کرو، غیب سے آواز آتی ہے فلاں جگہ آپ کے پوتے موجود ہیں۔ حضرت عبد المطلب گئے ایک درخت کے نیچے، اللہ کے رسول علیہ السلام 4 سال کی عمر ہے، ننھا پیارا سا چہرہ، خوبصورت چہرہ، حضور تشریف فرمائے۔ کہا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد۔ کہا تم تو میرے پوتے ہو، مجھے نہیں پہچانتے، میں تمہارا دادا ہوں۔ گود میں اٹھا کر کے لائے اور پھر حضرت حلیمہ کو مال و اسباب دے کر کے خوشیوں کے ساتھ میں رخصت کیا۔ یہ 4 سال کا جو زمانہ ہے یہ حضرت حلیمہ کے مکان میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے گزارا۔ یہ تو میں نے بہت مختصراً بتایا، اس وقت کتنے عجائبات پیش آئے اور کیا کیا چیزیں پیش آئیں، وہ بڑی لمبی چوڑی داستان ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں اپنی پیاری ماں حضرت آمنہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 5 سال کی عمر شریف ہوئی، 6 سال کی عمر ہوئی، ایک بار حضرت آمنہ نے اپنے سسر میرے آقا علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب سے کہا جب میرے پیٹ میں میرا بچہ تھا اس وقت میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، مدینہ منورہ میں ان کی قبر ہے، میں ابھی تک وہاں جا نہیں پائی ہوں، آپ مجھے اذن دے دیں تاکہ میں اپنے شوہر کی قبر پر جا کر کے آ جاؤں۔ حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ 6 سال کی عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ میں مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ پہنچے نا تو مدینہ منورہ میں جو کتابوں کا علم رکھنے والے یہودی علماء تھے وہ اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ اس امت کا نبی ہے، ان میں یہ بھی نشانی پائی جاتی ہے، یہ بھی نشانی پائی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام جب ہجرت کر کے بعد میں آئے تھے تو بعد میں بتایا کرتے تھے میں بچپن میں جب اپنی ماں کے ساتھ مدینہ آیا تھا تو یہودی علماء مجھے دیکھ کر کہتے تھے اس امت کا یہ نبی ہے، اور میں یہاں پہ بیٹھا کرتا تھا، یہاں پہ میں نے وقت گزارا تھا، یہاں پہ میں نے یہ کیا تھا، یہاں پہ میرے آقا علیہ السلام بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ جو یادیں تھیں ان یادوں کو صحابہ کے درمیان بیان فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ تقریباً 1 مہینہ تک مدینہ منورہ میں رہے۔ اب مدینہ سے واپس جب مکہ آ رہے تھے، ابھی تھوڑی دور چلے تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے مقام ابوا، جب وہاں پہ پہنچے اللہ کے رسول علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی طبیعت علیل ہوئی، اور جب طبیعت بگڑی حضرت آمنہ کو پتہ چل گیا اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں، حضرت عبداللہ کی جو باندی تھی جو بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے حصے میں آئی تھی حضرت ام ایمن، وہ بھی ساتھ میں تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کچھ اور خواتین بھی تھی۔ جب آخری وقت آیا حضرت آمنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر شریف 6 سال کی ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ بیٹا اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، لیکن اے میرے بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا نام مٹ جاتا ہے، لیکن تیرے جیسے بیٹے اللہ تعالیٰ جس ماں کو عطا فرماتا ہے ایسی ماؤں کا نام نہیں مٹا کرتا ہے، ایسی ماؤں کا نام باقی رہا کرتا ہے۔ اور پھر حضرت آمنہ نے کہا تھا میرے بیٹے میں نے تیری ولادت کے وقت میں خواب دیکھا تھا، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ تجھے بڑا منصب بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ اور پھر مقام ابوا کے اندر حضرت آمنہ نے آخری سانسیں لی، حضرت آمنہ کے لیے قبر تیار ہوئی اور وہاں پہ حضرت آمنہ کو جب قبر کے اندر رکھا گیا، اب روایتوں میں تو نہیں ملتا لیکن وجدان یہ کہتا ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس ماں کو مقام ابوا کے اندر رکھا گیا ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ماں کی قبر پر اپنے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا ہوگا۔ حضرت ام ایمن نے حضور کو لیا اور پھر مکہ کی طرف وہ چل پڑی ہے۔ مقام ابوا جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی قبر نور تھی، جن جن لوگوں نے حاضری دی ہے ان کا بیان ہے، ہم جب وہاں پہ گئے نا ہمیں جو سکون ملا نا وہ کہیں اور ہمیں وہ سکون نظر نہیں آیا۔ آج بھی جب قبر حضرت آمنہ پہ جا کے بیٹھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے سکون کے قافلے دل کے اندر اتر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انوار وہاں پہ عطا فرمائے ہیں، بندہ وہاں پہ جب جا کر کے بیٹھتا ہے تو رقت قلبی پیدا ہوتی ہے۔ 1999 کے اندر بدبخت نجدیوں نے
معاذ اللہ رب العالمین حضرت آمنہ کی قبر کو بھی زمین بوس کر دیا اور قبر پر بلڈوزر چلا دیے. چاہے بلڈوزر چلائیں یا کچھ بھی چلائیں, میرے آقا کی والدہ کی قبر پر آج بھی جو انوار ہیں, اہل محبت جاتے ہیں ان انوار کا مشاہدہ کیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ام ایمن اپنی باندی کے ساتھ میں اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچے, عبد المطلب کے پاس پہنچے ہیں, اب حضرت عبد المطلب نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کا فریضہ انجام دیا. کتنا پیار کیا حضرت عبد المطلب نے, آج بھی وہ روایتوں کے اندر موجود ہے. بہت بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے, لیکن اپنے سارے بیٹوں پر میرے آقا علیہ السلام کو فوقیت دیتے. حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار تھے, خانہ کعبہ کے سائے میں ان کی مسرت لگتی تھی, اس پر بیٹھا کرتے تھے. کسی کی مجال نہیں تھی وہاں پہ جا کر کے بیٹھ جائیں, اللہ کے رسول علیہ السلام آتے تھے وہاں پہ بیٹھتے تھے, لوگ روکنا چاہتے تھے, حضرت عبد المطلب کہتے تھے میرے پوتے کو کوئی نہ روکے, میرا پوتا یہیں پر بیٹھے گا, اور پھر اپنے ساتھ میں سلاتے, اپنے ساتھ میں کھانا کھلاتے, ہر طرح سے خیال رکھتے. اتنا پیار حضرت عبد المطلب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اہل قیافہ, ایک فن ہوتا ہے قیافہ شناسی میں یہ ہوتا ہے, پاؤں کو دیکھ کر, نقش و نگار کو دیکھ کے پتہ لگا لیتے تھے لوگ کہ یہ بندہ کیسا ہے. تو جو قیافہ شناسی کے ماہر تھے انہوں نے عبد المطلب سے کہا, عبد المطلب آپ کے جو پوتے ہیں, آپ کے پوتے کے پاؤں کے جو نشانات ہیں وہ مقام ابراہیم کے نشانات سے ملتے جلتے ہیں. آپ کے بیٹے کی بڑی شان, آپ کے پوتے کی بڑی شان ہونے والی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مقام اور رتبہ عطا فرمائے گا. اور اسی زمانے میں ایک بار مکہ کے اندر قحط پڑ گیا. کچھ غیبی اشارات اور خوابوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرو, اللہ باران رحمت کا نزول فرمائے گا. میرے آقا علیہ السلام کو لے کر وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے قبل ابو صبیر پر, اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام کو جب گود میں اٹھایا, دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے باران رحمت کا نزول فرما دیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے دادا کے سائے میں پرورش پا رہے ہیں. جب عمر شریف 8 سال کی ہوئی, اللہ کے رسول کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. جب دادا آپ کے وصال پا گئے اور مکے کے سارے بازار بند ہو گئے, کیونکہ مکے کے سردار تھے, سارے بازار بند ہو گئے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کو کفالت میں دے دیا ابو طالب کے, کیونکہ ابو طالب اور میرے آقا علیہ السلام کے والد عبداللہ کے اندر بڑی محبت تھی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے ابو طالبی کو پسند فرمایا. اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام 8 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کی نگرانی کے اندر آ گئے. آخری وقت میں حضرت عبد المطلب نے پیار کی وصیت کی تھی کہ میرے پوتے کا پورا خیال رکھنا. ابو طالب نے اس وصیت پر پوری زندگی عمل کیا, کبھی حضور کو تکلیف نہیں ہونے دی, اپنے ساتھ میں رکھتے, اپنے ساتھ میں کھلاتے پلاتے, اپنے ساتھ میں سلاتے. جب کھانا کھانے کی باری آتی, جب تک حضور نہیں آ جاتے تب تک کھانا نہیں کھاتے. اگر کبھی حضور کے آنے سے پہلے وہ کھانا کھا لیتے تو برکت ہی نہیں ہوتی, کھانا جلدی ختم ہو جاتا. ابو طالب کہتے جب تک میرا بھتیجا نہ آ جائے اس وقت تک کوئی کھانے کے اندر شرکت نہ کرے. درود پاک پڑھیں. ارے بیٹا تم لوگ پیچھے رہو نا, پیچھے یہاں کیوں, آگے کیوں آتے ہو تم لوگ. صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے بچے بہت کم علاقوں میں ملیں گے جیسے بچے یہاں کے ہیں, اللہ خیر فرمائے. تو ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو پیار کیا نا, اس پیار کی بھی نظیر نہیں ملتی. اچھا, جب ابو طالب کی کفالت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھے, اس زمانے کے اندر بھی ایک مرتبہ قحط پڑ گیا. جب قحط پڑا تو ابو طالب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے جو ہے وہ ٹیک لگا کے حضور کو کھڑا کر دیا. راوی کا بیان ہے, میں نے کیا دیکھا, قحط پڑا ہوا تھا اور ایک بچے کو, میں نے 8 سال کے بچے کو دیکھا, وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگایا تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی, وہ جیسے جیسے انگلی گھماتے تھے آسمان میں بادل اکٹھا ہوتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد میں بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش ہونے لگ گئی. اس وقت ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا تھا جس میں میرے آقا کی شان کو بیان کیا تھا کہ یہ وہ گورے چہرے والے ہیں کہ ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرماتا ہے, اور یہ یتیموں کا ماوا و ملجا ہیں اور بیواؤں کے لیے سہارا ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے وسیلے سے رب تبارک و تعالیٰ نے باران رحمت کا نزول فرمایا. اور پھر اسی زمانے میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر شریف 12 سال کی ہوئی, شام کے ایک سفر پر جا رہے تھے ابو طالب. چونکہ میرے آقا علیہ السلام کو وہ اکیلا نہیں چھوڑتے تھے, اپنے ساتھ میں سفر میں لے گئے. راستے میں ایک جگہ قیام کیا,
ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھے، دور ایک گرجا گھر نظر آ رہا تھا۔ راہب نے دیکھا کہ قبیلے والے آ کے رکے ہیں، قافلہ رکا ہے، اور جہاں پہ قافلہ رکا ہے وہاں پہ بادل سایہ کر رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ قبیلے والوں کے پاس آتا ہے، قافلے والوں کے پاس، کہ میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے۔ سب کو دعوت دے کے چلا گیا۔ جب دعوت دے کے چلا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو چھوڑ کر کے ابو طالب اور دیگر تمام حضرات دعوت میں چلے گئے۔ چونکہ آپ کی عمر کم تھی، آپ کو سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ لیکن جب اس راہب، بحیرہ راہب نے دیکھا کہ جو بادل سایہ کر رہا تھا ابھی بھی بادل وہیں پر موجود ہے، اس نے کہا اے قافلے والوں بتاؤ تمہارا کوئی آدمی چھوٹ تو نہیں گیا؟ کہا سب لوگ آ گئے، وہ ایک بچہ ہے ہم نے اس کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ کہا نہیں ان کو بھی بلاؤ، میں سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب بلایا، میرے آقا آنے لگے تو بادل کا ٹکڑا بھی حضور کے ساتھ میں چلنے لگا۔ جب آئے اور نشانیوں کو دیکھا تو بحیرہ راہب سمجھ گیا آسمانی کتابوں میں جس نبی کی بشارت دی گئی ہے وہ اللہ کے نبی یہی ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہوا، وہ دل سے مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ادب کیا، آپ کو چوما، بشارتیں دی، اور ابو طالب سے کہا یہ اس امت کے آخری نبی ہیں، ان کو ملک شام مت لے کر کے جانا، اس لیے کہ یہودی جو ہے وہ ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے، ان کا خیال رکھنا۔ ابو طالب نے سامان کو وہیں پر بیچا اور واپس اللہ کے رسول علیہ السلام کو مکہ کی طرف لے کر کے آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایام جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے۔ انہی زمانے کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا زبید۔ وہ جب مکہ میں آیا تو کسی نے اس کا مال لوٹ لیا۔ وہ اوپر پہاڑ پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے لوگوں میری مدد کرو۔ تو اس زمانے میں کچھ سرداروں نے آپس میں میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہا کہ کوئی قافلے والا آتا لوٹ لیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی ہو جاتی ہے، کسی پر ظلم ہو جاتا ہے، ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں کہ آج کے بعد کسی پر ظلم نہ ہو، آج کے بعد کسی کا مال اور کسی کی عزت پر حملہ نہ کیا جائے۔ اور پھر وہ کمیٹی قائم کی گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اس پر میں شریک تھے، اور ایک حلف لیا گیا، اس کا نام رکھا گیا حلف الفضول، یعنی فضل نام کے چند لوگوں نے مل کر کے چونکہ یہ معاہدہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد اس کو یاد کیا کرتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی ایسی کمیٹی بنے اور اس طرح کا اگر کوئی حلف اٹھائے تو اس کے اندر میں شرکت کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو امن و امان بڑا پسند تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پہلا سفر 12 سال کی عمر میں کیا۔ جب 25 سال کی عمر ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کی، اس وقت حضرت خدیجہ کو، جن کا بھی نکاح حضور کے ساتھ نہیں ہوا تھا، یہ تڑپ تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو میں اپنا مال تجارت کے لیے بھیجوں، اور انہیں پتا تھا پورے مکہ میں اگر کوئی سب سے بڑا امین ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت ملک شام لے جائیں میں آپ کو ڈبل نفع دوں گی۔ اور چونکہ مکہ کے اندر چونکہ مالی کمی تھی، ابو طالب بھی یہی چاہتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت خدیجہ کا مال لے کر ملک شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ میں کر دیا۔ اب پورے راستے غلام دیکھ رہا ہے ان کے اندر تو بڑے عجائبات ہیں، بڑی کرامتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ ایک گرجا گھر کے قریب درخت کے پاس جا کر کے رکے تو وہ درخت مرجایا ہوا تھا، حضور جا کر کے بیٹھے تو درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ نستورہ راہب وہیں پر موجود تھا، نکل کر کے آیا اور آ کر کے پوچھنے لگا کہاں کے رہنے والے؟ کہا مکہ کے رہنے والے۔ کیا نام؟ یہ نام۔ ساری چیزیں معلوم ہوئی تو کہا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے اس درخت کے نیچے کوئی اللہ کا نبی ہی آ کر کے بیٹھے گا، میں بشارت دیتا ہوں یہ امت کے آخری نبی ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام ایسی نشانیاں پائی جاتی تھی جو بھی دیکھتا تھا فوراً سمجھ جاتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب جب کاروبار ختم کر کے واپس پلٹے تو اس سے پہلے جتنا نفع ان کو ہوتا تھا میرے آقا علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ڈبل نفع عطا فرمایا۔ اب جب حضرت خدیجہ نے دیکھا اپنے بالا خانے پہ بیٹھی تھی، حضور آ رہے ہیں، دیکھا 2 فرشتے اوپر سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ تو دنگ رہ گئی۔ پھر غلام آیا تو غلام نے راستے کے عجائبات بتائے، میں نے یہ دیکھا۔ حضرت خدیجہ کو بڑے بڑے مالداروں نے، 2 شادیاں ہوئی تھی، 2 شوہر انتقال کر گئے تھے، بڑے بڑے مالداروں نے کہا تھا اے خدیجہ شادی کر لو۔ خدیجہ نے کہا مجھے شادی نہیں کرنا، شریفوں نے کہا، امیروں نے کہا، سرداروں نے کہا، لیکن حضور کو جب دیکھا تو دل میں تمنا پیدا ہوئی۔ ایک خاتون کو بلا کے کہا محمد کے پاس جاؤ اور جا کر کے پوچھو کیا شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ خاتون جا کے کہتی ہے آپ شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہا کس کے ساتھ؟ کہا مالدار عورت ہے، شریف عورت ہے، عزت دار عورت ہے، نیک خاتون ہے۔ کہا ایسی خاتون کون ہے؟ کہا حضرت خدیجہ ہے۔ میرے آقا نے نام سنا، کہا مجھے رشتہ منظور ہے۔ اب حضرت خدیجہ نے اپنے چچا اور اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس بھیجا۔ اب ابو طالب کے پاس جب آیا، نکاح کا یہ پیغام جب آیا
تو وہ خدیجہ جیسی عورت کا نکاح کیسے ٹھکرا سکتے تھے؟ نکاح منظور ہو گیا، اب بارات جا رہی ہے، ابو طالب ہے، میرے آقا علیہ السلام کے دوسرے چچا ہیں، صدیق اکبر اور دیگر حضرات بھی ہیں، حضرت خدیجہ کے مکان پہ بارات گئی، نکاح کی محفل سجی ہے، اور کھڑے ہو کر کے ابو طالب نے خطبہ پڑھا ہے۔ اس خطبے کے اندر ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ سب جانتے ہو کہ پورے قبیلے کے اندر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ شرافت والا کوئی نہیں ہے، اور اس شان کے ساتھ میں اپنے بھتیجی کا نکاح خدیجہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت خدیجہ کے چچا نے بھی کھڑے ہو کر کے خطبہ پڑھا، اور میرے آقا علیہ السلام کی شانوں کو بیان کیا گیا۔ یہ مقدس جب نکاح ہو گیا، حضرت خدیجہ نے کہا اپنے چچا سے کہو کہ اونٹ کو ذبح کر کے دعوت کرے۔ اونٹ ذبح کیا گیا اور دعوت کی گئی۔ اس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دیوادی رشتے کے اندر بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جب 35 سال کی ہوئی تو پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی، سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ تعمیر ہونے لگا۔ اس وقت جب تعمیر کے لیے پتھر اٹھا کے لائے جا رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اپنے کندھوں پہ پتھر رکھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے لا رہے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا، ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی، ہر قبیلہ کہتا تھا میں رکھوں گا، یہاں تک کہ جھگڑا ہو گیا، تلواریں نکل آئی، لوگوں نے خون کے پیالوں میں انگلیاں ڈبو کر کے قسم کھائی جان دے دیں گے لیکن کسی اور کو حجر اسود نہیں رکھنے دیں گے۔ اب قریب تھا کہ اب مکہ کے اندر خون بہہ جائے۔ ایک بوڑھا کھڑا ہو کر کے کہتا ہے تم جھگڑا مت کرو، اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، کل صبح میں سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا وہی خانہ کعبہ کے بارے میں فیصلہ اس کا منظور کر لیا جائے گا۔ سب جا کر کے سو گئے۔ اللہ نے سب پر ایسی نیند طاری کر دی کہ کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ میرے آقا اٹھ کر سب سے پہلے حرم شریف میں آ گئے۔ اب اس کے بعد ایک ایک کر کے قبیلے کے سردار لوگ آنے لگے۔ حضور کو دیکھا تو کہا حضور آ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگے محمد جو فیصلہ کریں گے وہ سچا فیصلہ کریں گے۔ اب میرے آقا نے جو فیصلہ اس وقت میں کیا نا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے تو اس کو کمال بچپن ہی سے عطا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چادر لائی جائے، چادر لائی گئی۔ میرے آقا نے فرمایا حجر اسود کو اس چادر کے اندر رکھ دیا جائے۔ حجر اسود کو چادر میں رکھ دیا گیا۔ کہا ہر قبیلے کا ایک ایک سردار آگے آئے، ہر سردار میں سے ایک ایک سردار کو آگے بلایا۔ کہا سب لوگ اس کپڑے کا ایک ایک کونا ایک ایک کنارہ پکڑ لے۔ سب سردار آئے، کپڑے کو پکڑا۔ میرے آقا نے فرمایا کپڑے کو اٹھاؤ، کپڑا اٹھا کر کے چلو خانہ کعبہ کے قریب لے کے جاؤ۔ سب خانہ کعبہ کے قریب لے کر کے گئے جہاں پہ حجر اسود لگانا تھا۔ جب کپڑا بالکل اس کے قریب پہنچ گیا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر کے وہاں پہ نصب فرما دیا ہے۔ خون خرابے کا جو ایک موسم بنا تھا، میرے آقا کے فیصلے کی وجہ سے وہ سارا کا سارا فساد ختم ہو گیا، مکہ میں امن و امان قائم ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر یہ 35 سال کے بعد کی عمر کس انداز میں گزاری ہے، روایتیں بتاتی ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ کا بیان ہے، ایک بار میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور سے کہا تھا میں آ رہا ہوں، آپ یہیں پہ کھڑے ہو جائیں۔ کچھ سامان تجارت کا مسئلہ تھا، بولے میں گھر پہ جا کے بھول گیا، 3 دن بعد یاد آیا۔ 3 دن بعد میں آیا تو حضور وہیں پر کھڑے تھے۔ میرے آقا نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا، 3 دن انتظار کرنے کے بعد نے فرمایا تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے۔ اور اس وقت بتوں پہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی کسی بت کا چڑھاوا نہیں کھایا۔ وہ جوانی کا جو زمانہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنی حیا کے ساتھ گزارا، پاکیزگی کے ساتھ گزارا، سخاوت کے ساتھ گزارا، رحم دلی، ہمدردی، کم بولنا، ہر طرح کی برائی سے دور رہنا، شراب، جوا اور جو عیاشی بدکاری کا جو عرب میں ماحول تھا، میرے آقا علیہ السلام سب سے دور رہے، پاک بازی اور ایسی صداقت کا ثبوت دیا۔ اسی زمانے کے اندر پورے مکہ نے متفقہ طور پہ کہا تھا اگر پورے علاقے میں سب سے بڑا کوئی امین ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سب سے بڑے کوئی سچے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو صادق الامین کا خطاب دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ زندگی اپنے حبیب کو جوانی ہی کے اندر عطا فرمائی تھی، وہ جوانی کی بہاریں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ۔ اس کے بعد میں پھر وہ غار حرا کی تنہائیاں، پھر اعلان نبوت، انشاءاللہ وہ آگے کی زندگی کو میں آنے والی محفل کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے بچپن اور جوانی کی ان مقدس شادابیوں سے ہمارے دلوں کے اندر اجالا پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔